بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ یہ تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں اور رحمتیں اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ ان آیات کا یہ مفہوم ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسری بات جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور تیسری بات تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لغت میں لفظ رمضان کے معنی چلانا کی ہیں، اور یہ لفظ رمضان سے لیا گیا ہے جس کے معنی حرارت کی شدت ہے، چونکہ اس مہینوں میں انسانوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ کو رمضان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان قمری مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے۔ یہ وہ تنہا مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارش کا مہینہ ہے، جس کے برسنے سے مومنوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے جیسے بارش سے بدن دھل کر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ وسعت اور ماہ وسعت رزق۔ فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت سے یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ باعث ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہا جاتا ہے۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریبوں کو بھی بیش بہا نعمتیں فراہم ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ اسلامی سال کے مطابق ماہ رمضان 9واں مہینہ ہے اور باقی مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم میں سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ حدیث پاک ہے: الرمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور اس کے پانے کی اکثر دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ اس ماہ رمضان کو خوش آمدید کہہ کر استقبال فرماتے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے معمولات بڑھ جاتے، تہجد کا اہتمام خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید فرماتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک بڑی عظمت والا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس کا قیام تراویح کو نفل یعنی سنت موقتہ بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی بھلائی کے نفلی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا ریزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کی مزید کثرت کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے، اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے سال کے سرے سے اگلے سال تک۔ بس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک، اور ماہ رمضان
اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے عید سے ناقص حالی نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم جبرائیل سے قرآن کا دورہ کرتے تھے، جب جبرائیل آپ سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات رضوان نامی جنت کے نگران کو ندا دیتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے میری جنت کو تیار کر دو اور اس کو سجا دو کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کھول دینے اور مالک نامی جہنم کے داروغہ کو جہنم کے بند کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین والوں کو بات کرنے کی اجازت فرما دیتے تو وہ ماہ رمضان کے روزہ داروں کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے، اور جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سر یاقوت کے گھر بناتا ہے۔ بس جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک رمضان المبارک میں رات کے آخری پہر کے بعد ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے تو اسے عطا کیا جائے، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دیا جائے، کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ ماہ رمضان کو حدیث مبارکہ میں تمام مہینوں کا سردار کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تمام دن، تمام لمحے سب سے بہتر اور قیمتی ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزوں کی دولت سے نوازا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے جو شخص تم میں سے اس مہینہ کو پا لیتا ہے وہ ضرور روزہ رکھے۔